بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، نبوت اور ابتدائی زندگی کا۔ مختلف روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 8، 9، 12 یا 17 ربیع الاول عام الفیل بیان کیا جاتا ہے، مگر زیادہ تر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے۔ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت قمری مہینے محرم، صفر، ربیع الاول تو موجود تھے، لیکن سالوں کی اسلامی ترتیب کا نظام موجود نہ تھا۔ لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا کہ فلاں واقعہ کے اتنے عرصے بعد یہ بچہ پیدا ہوا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کم و بیش 40-45 دن قبل یمن کے بادشاہ ابرہہ، جو خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا، اس نے کعبہ پر ہاتھیوں کی فوج لے کر حملہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے لشکر سے ابرہہ کے لشکر کو برباد کیا اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں بھی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ کی زندگی کی شروعات میں ہی شدید آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے چھن گیا۔ اس کے بعد آپ کی کفالت کا شرف آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو ملا، جنہوں نے آپ کی کفالت کی اور قریش کے مقابلے میں آپ کا بہت ساتھ دیا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات اس دنیا کو دکھائے۔ فارس کا آتش کدہ، جس میں ہزاروں سال سے آگ روشن تھی اور فارسی اس کی پوجا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی۔ کسریٰ کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ دریائے ساوا، جو صدیوں سے خشک پڑا تھا، اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سماوا، جس میں ہمیشہ پانی جاری رہتا، اس کا پانی خشک ہو گیا۔ دنیا کے جتنے بت کدے تھے، ان کے بت زمین پر گر گئے۔ جتنے بھی جادوگر اور کاہن تھے، ان سب کا علم جواب دے گیا۔ زبان سے غیب کی خبریں دینے والے، جن کے ہمزاد آسمان سے خبریں لاتے تھے، ان کی ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مکہ کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکہ کے لوگوں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھے، اور ساری رات اتنے ستارے ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ آج ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کی غرض سے حضرت خدیجہ کا تجارتی قافلہ لے کر شام روانہ ہوئے۔ آپ کی تجارت کے دوران ہونے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانت داری دیکھ کر حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی اور کچھ مدت بعد آپ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ کی شادی جب حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی تو آپ کی عمر 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کا بہت ساتھ دیا، اور حضرت فاطمہ، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ آپ کی بیٹی تھی۔ حضرت خدیجہ کا انتقال 10 نبی میں ہوا، جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سال حضرت ابو طالب، آپ کے پیارے چچا، بھی وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کے لوگوں کو کھلی چھوٹ مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تنگ کرنے لگے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ تبلیغ کی غرض سے طائف روانہ ہوئے، مگر طائف کے لوگوں نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور آپ پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ واپس آئے تو زخمی حالت میں تھے۔
آپ نے صبر کرتے ہوئے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ نے ان مشکل حالات میں تبلیغ جاری رکھی، اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر عطا فرمایا۔ یہ بہت عظیم واقعہ ہے جس کا تفصیلاً ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں ضرور کریں گے۔ جب آپ نے واقعہ معراج کے بعد مکہ کے لوگوں کو دعوت دی اور معراج کا واقعہ بتایا تو مکہ کے سردار مزید آپ کے مخالف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ قریش کے سرداروں نے دارالندوہ یعنی جو مکہ کی اسمبلی تھی، اس میں مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور یہ تمام نوجوان ایک ساتھ مل کر حملہ کریں تاکہ الزام تمام قبیلوں پر آئے اور بنی ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں تاکہ کفار کو لگے کہ نبی کریم ابھی گھر پر ہیں اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں بھی واپس کر دی جائیں۔ حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ عظیم قربانی دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے وقت مکہ سے نکل گئے۔ آپ جب مکہ سے کچھ فاصلے پر پہنچے تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا: اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وطن کی محبت کتنی اہم ہے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا اور 3 دن بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔